ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے جہاں انسان کو عزت و تکریم کی مسند پر متمکن فرمایا، وہیں کائنات میں اس کے مقام کے پیش نظر بہت سی ذمہ داریاں بھی عائد کی ہیں۔ یہ مقام تقاضا کرتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے مقصد کی تکمیل میں معاونت کرے اور اس حاکم اعلیٰ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے ہمتاً کوشش کرتا رہے۔ اس مقصد کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نائب یعنی انسان کی قدم قدم پر رہنمائی فرمائی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر خطے، ہر زمانے میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ ان عظیم المرتبت ہستیوں نے انسانوں تک خدا کا پیغام پہنچایا اور انہیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کے آداب اور قرینے سکھائے اور شیطان کی بدنظمیوں، بد کرداریوں اور نافرمانیوں سے بچا کر اللہ رب العزت کا مطیع و فرما بردار بنانے کی کوشش بھی کی۔ جب تک انسانیت عالم بلوغت تک نہ پہنچے، اللہ رب العزت اپنے انبیاء کے ذریعے ان کی رہنمائی فرماتا رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا ایک خاص وقت کیوں مقرر تھا؟ اس لیے کہ انسانی ذہن ارتقائی منازل کے اس موڑ پر نہیں پہنچا تھا جب اسے اللہ رب العزت کے آخری اور حتمی پیغام کی پوری سمجھ آ سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا کے افضل ترین مقام اور افضل ترین قوم میں پیدا ہونے کے لیے پہلے تمام لوازمات پورے کیے گئے، اہتمام کیا گیا، پھر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام تر رحمتوں اور رعنائیوں کے ساتھ جلوہ فرما ہوئے۔ ناظرین کرام، جب دنیا ذہنی و مادی ترقی کے خاص مقام پر پہنچ گئی تو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجا کر اور آسمانی ہدایات کی تکمیل کر کے انبیاء و رسل کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اللہ رب العزت نے پہلے آنے والے اپنے ہر نبی کو نبی آخر الزماں کی حقیقت سے آگاہ کیا اور تمام آسمانی کتب میں واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور نبوت کی بشارت دی گئی۔ ان انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پانے کی صورت میں آپ پر دل و جان کے ساتھ ایمان لانے کی ہدایت بھی کی۔ دیگر مذاہب کی کتب میں وقت کے ساتھ ساتھ اگرچہ کافی تحریف ہوتی رہی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے بعض ایسی نشانیاں ان میں پھر بھی باقی رہنے دیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور نبوت کے بارے میں تھی۔ ان میں سے کچھ انبیاء کے احوال تو خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت کے عظیم الشان پیغمبر اور اطاعت و فرما برداری میں اپنی مثال آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے مختلف باتوں میں آزمایا اور انہوں نے تسلیم و رضا اور اطاعت و فرما برداری کے ہر امتحان میں کامیابی اور سرفرازی حاصل کی تو اللہ رب العزت نے انہیں اپنا خلیل بنا دیا اور خلیل کے ہر عمل کی تقلید قیامت تک کے انسانوں پر فرض کر دی۔ چنانچہ خلیل اللہ اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے کعبے کی تعمیر کرتے وقت اللہ رب العزت سے دعا کی، جس کی قبولیت کا اندیا بھی اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا۔ انہوں نے فرمایا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم۔ اے ہمارے رب، ان میں انہی میں سے رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو خوب پاک صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ہم پہلے ذکر کرتے ہیں کہ کتب سماوی میں کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
آمد کا اور آپ کی نبوت کا تذکرہ ہوتا رہا ہے۔ مسیحیت کا شمار دنیا کے بڑے مذاہب میں ہوتا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد دنیا میں سب سے اس وقت زیادہ ہے۔ دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی ہے جو عیسائی مذہب کی پیروکار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت سے کس طرح آقا علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کیا اور آپ کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بعد اس کام کی تکمیل فرمائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس رسول کی بشارت سنانے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں، جن کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ آپ واضح نشانیاں لے کر تمہارے پاس تشریف لے آئے تو وہ مشرکین کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ اسی طرح انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اور میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں ایک اور مددگار بخشے گا تاکہ وہ ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہے۔ اسی طرح انجیل یوحنا میں ایک مقام پر تحریر ہے کہ اور میں خدا سے دعا کروں گا اور وہ تمہیں ایک مددگار دے گا جو تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ ناظرین کرام، انجیل یوحنا ہی میں ایک دوسرے مقام پر یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ میں تمہارے پاس مددگار بھیجوں گا جو میرے باپ کی طرف سے ہوگا، وہ مددگار سچائی کی روح ہے جو باپ کی طرف سے آتی ہے، جب وہ آئے گا تو میرے بارے میں گواہی دے گا۔ ناظرین اکرام، انجیل یوحنا میں ہی مزید تحریر ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اگر میں جاتا ہوں تو تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا، اگر میں نہیں جاؤں گا تو تمہارے پاس مددگار نہیں آئے گا۔ انجیل برنباس میں ہے کہ اس وقت کاہن نے کہا، مسیح کا کیا نام رکھا جائے گا اور وہ کیا نشانی ہے جو اس کے آنے کا اعلان کرے گی؟ یسوع نے جواب دیا، مسیح کا نام عجب ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو اس وقت اس کی ذات کو پیدا فرمایا اور اسے آسمانی روشنی میں رکھا، خود ہی اس کا نام بھی رکھا ہے۔ تحقیق اس کا مبارک نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت عالم لوگوں نے یہ کہتے ہوئے شور مچایا، یا اللہ تو ہمارے لیے اپنے رسول کو بھیج، اے محمد تو جلد دنیا کے لیے نجات دینے کے لیے آ جا۔ جب ایک شخص جس کا نام اندراس تھا، اس نے یسوع سے کہا، اے معلم ہمارے لیے کوئی نشانی بتائیے تاکہ ہم اس رسول کو پہچانیں۔ یسوع نے جواب دیا، بے شک وہ تمہارے زمانے میں نہیں آئے گا، بلکہ تمہارے بعد کے برسوں کے گزرنے پر جس وقت میری انجیل باطل کر دی جائے گی اور قریب قریب 30 مومن بھی نہ پائے جائیں گے، اس وقت آئیں گے۔ ناظرین، اسی طرح یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں جن کو اسرائیل کے لقب سے نوازا گیا اور ان کی آل کو بنی اسرائیل کہا گیا، لیکن تمام بنی اسرائیل یہودی ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے قرآن جہاں بنی اسرائیل کو مخاطب کرتا ہے تو وہاں بنی اسرائیل کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور جہاں یہود مذہب کے پیروکاروں کو مخاطب کرنا ہے ان کو الذین ہادو، یعنی اے وہ لوگ جو یہودی بن کر رہ گئے ہو، کیونکہ یہودی مذہب میں بنی اسرائیل کے علاوہ غیر اسرائیلی بھی شامل ہیں۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید کے مطابق یہود انتہائی متعصب واقع ہوئے ہیں۔ نسلی تفاخر میں یہ اس قدر مبتلا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تورات کی صریح نشانیاں ہونے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود
صرف نسلی تفاخر کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اندازہ کیجئے، کیونکہ وہ کتاب اور نبوت صرف بنی اسرائیل میں دیکھنا چاہتے تھے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے خود منتظر تھے۔ پورے حجاز میں ان کی ہی آواز پر عوام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا چرچا تھا۔ ان کی ہی بتائی ہوئی علامات کی وجہ سے انصار مدینہ نے ایمان لانے میں پہل کی تھی، اور یہود اپنی نسلی تعصب کی وجہ سے پھر آنے والے نبی کی ولادت سے انکار کرنے لگے۔ سورہ بقرہ میں ان کی حالت یوں بیان کی گئی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس موجود تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود کافروں پر فتح یابی مانگتے تھے، سو جب ان کے پاس وہی نبی تشریف لے آیا جسے وہ پہچانتے تھے تو اسی کے منکر ہو گئے، پس انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور پھر جو بشارتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہود کی کتب میں، انہی کی کتب میں درج ہیں، ان کو کسی بھی طرح سے جھٹلانا ان کے بس میں نہیں ہے۔ اگر وہ ان بشارتوں کو جھٹلائیں گے تو در حقیقت وہ اس مقدس کتاب کو جھٹلا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک نجات دہندہ مسیحا کی آمد کے منتظر ہے۔ اب ان بشارتوں کا ایک مختصر جائزہ لے لیتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر کتاب مقدس کی ناقابل تردید گواہی ہے۔ اس طرح لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر خداوند کی باتیں سنی اور فرمایا گیا: خداوند تیرا خدا تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی بپا کرے گا، میں انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہیں سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم دیا ہی نہیں، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے، تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ عہد نامہ قدیم میں ہی ایک اور جگہ لکھا ہے کہ اور مرد خدا موسیٰ علیہ السلام نے جو دعائے خیر دے کر اپنی وفات سے پہلے بنی اسرائیل کو برکت دی وہ یہ ہے، اور اس نے کہا: خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکار ہوا، اور کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا، اور لاکھوں قدسیوں کے ساتھ آیا، اس کے داہنی ہاتھ پر اس کے لیے آتشی شریعت تھی۔ ناظرین اکرام، عہد نامہ قدیم کی اس تحریر جس کا اقتباس ہم نے پیش کیا، اگر غور کیا جائے تو اس میں 3 عظیم الشان رسولوں کی بعثت کا اعلان ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے موسیٰ کلیم اللہ جو وادی سینا اور سینا پہاڑ یعنی کوہ طور سے خاص نسبت رکھتے ہیں، پھر دوسرے حضرت مسیح علیہ السلام جو شعیر سے آشکار ہوئے، اور شعیر اس پہاڑ کا نام ہے جو شام میں واقع ہے، اور تیسرے ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کوہ فاران پر جلوہ فرما ہوئے۔ ناظرین کرام، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی، جس کا تذکرہ زبور میں ملتا ہے کہ ایک آنے والے نبی کا مشتاقانہ ذکر اور توصیف بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے، تیرے ہونٹوں میں لطافت بھری ہے، اس لیے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے مبارک کیا۔ اے زبردست، تو اپنی تلوار کو جو تیری حشمت و شوکت ہے اپنی کمر سے حمائل کر، اور سچائی اور حلم اور صداقت کی خاطر اپنی شان و شوکت میں اقبال مندی سے سوار ہو، اور تیرا داہنا ہاتھ تجھے سکھلائے گا۔ تیرے تیر تیز ہیں، وہ بادشاہ کے دشمنوں کے دل میں لگے ہیں، امتیں تیرے سامنے زیر ہوتی ہیں۔ اے خدا،
تیرا تخت ابدالآباد ہے، تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے۔ تو نے صداقت سے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت، اسی لیے تیرے خدا نے شادمانی کے تیل سے تجھ کو تیرے ہمسروں سے زیادہ مسلح کیا ہے۔ تیرے ہر لباس سے مر اور عود اور تج کی خوشبو آتی ہے۔ ہاتھی کے دانت کے محلوں میں سے تار دار سازوں نے تجھے خوش کیا ہے۔ میں تیرے نام کی یاد نسل در نسل قائم رکھوں گا، اس لیے امتیں ابدالآباد تیری شکر گزاری کریں گی۔ یہ بشارتیں حرفاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صادق آتی ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے محبوب خدا، فخر انبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مدح خوانی یوں فرمائی، اور بہت ہی شاندار انداز، کہ میرا محبوب سرخ و سفید ہے، وہ 10,000 میں ممتاز ہے، اس کا سر خالص سونا ہے، اس کی زلفیں پیچ در پیچ اور سیاہ ہیں، اس کی آنکھیں ان کبوتروں کی مانند ہیں جو دودھ میں نہا کر لب دریا تمکنت سے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے رخسار پھولوں کے چمن اور بلسان کی ابری ہوئی کیاریاں ہیں، اس کے ہونٹ سوسن ہیں جس سے رقیق مر ٹپکتا ہے، اس کے ہاتھ زبرجد سے مرصع سونے کے حلقے ہیں، اس کا پیٹ ہاتھی کے دانت کا کام ہے جس پر نیلم کے پھول بنے ہوں، اس کی ٹانگیں کندن کے پایوں پر سنگ مرمر کے ستون ہیں، وہ دیکھنے میں لبنان اور خوبی میں رشک سرو ہے، اس کا منہ از بس شیریں ہے، ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔